خبر یہ کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس ختم ہو گیا۔ کابینہ نے رائٹ سائزنگ کمیٹی کی سفارشات منظور کر لیں۔ ذرائع کا کہنا ہے نارکوٹکس ڈویژن کو وزارت داخلہ اور ایوییشن ڈویژن کو وزارت دفاع میں ضم کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ قومی کمیشن برائے اقلیت ایکٹ 2024 کی منظوری مؤخر کر دی گئی۔ وفاقی کابینہ نے CCLC کے فیصلوں کی بھی توثیق کی ہے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس ختم ہوا جس میں رائٹ سائزنگ کمیٹی کی سفارشات منظور کی گئی ہیں، جبکہ نارکوٹکس ڈویژن کو وزارت داخلہ جبکہ ایوییشن ڈویژن کو وزارت دفاع میں ضم کرنے کی منظوری دی گئی۔ قومی کمیشن برائے اقلیت ایکٹ 2024 کی منظوری مؤخر کی گئی۔ بانی PTI کو عدالت میں پیش ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ سابق PTI رہنما اسد عمر کہتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ امریکہ فیصلے پاکستان پر اثر انداز ہوتے رہے ہیں، لیکن بانی PTI کہہ چکے ہیں وہ امریکہ کی جانب نہیں دیکھ رہے، ہمیں پاکستان کے فیصلے پاکستان میں کرنے چاہیے۔ ایک سوال پر کہا سیاست میں نہیں آؤں گا۔ آپ کی ملاقات جو ہوئی ہے، آپ کیا ان کو عدالت میں پیش نہیں کیا جا رہا یا وہ خود آنا نہیں چاہ رہے سر؟ نہیں، اس دن خان صاحب کو مسئلہ تو نہیں تھا جو میں نے سنا ہے۔ 20 جنوری کو اگر وہ ٹرمپ جو ہے عہدے پر فائز ہوتے ہیں تو کیا اس میں پاکستان کے لیے آسانیاں پیدا ہوگی، خاص طور پہ بانی PTI کے لیے؟ یہ تو حقیقت ہے کہ تاریخ ایسی رہی ہے کہ امریکہ میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ پاکستان پہ اثر انداز ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن خان صاحب خود جو کہہ چکے ہیں بڑی واضح الفاظ میں، وہ امریکہ کی طرف نہیں دیکھ رہے۔ جو بھی فیصلے ہمیں کرنے اور کرنے بھی ہمیں پاکستان کے فیصلے پاکستان میں کرنی چاہیے، چاہے تحریک انصاف کے حق میں ہو، تحریک انصاف کے خلاف ہو، کسی اور کے خلاف ہو۔ خان صاحب اگر آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں کیا آپ سیاست میں آ جائیں گے دوبارہ؟ سیاست میں تو میں نے نہیں آنا، لیکن ہمیشہ میں لوگوں کو بولتا ہوں خدمت بتائیں کیا سکتا ہوں۔ ڈیل نہیں، مذاکرات ہوں گے۔ بانی PTI باہر آ کے ملک میں استحکام لائیں گے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کبھی کبھی فیصلہ آنے میں تاخیر ہو جاتی ہے، ہر فیصلے کا مذاکرات سے تعلق نہیں ہوتا، سیاسی مذاکرات ٹیبل پر ہونے چاہیے۔ مینڈیٹ کے حوالے سے موقف پر قائم ہے، بانی PTI کی رہائی کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ فیصلہ ہوگا 17 کو آ جائے گا۔ ہمیں امید ہے اللہ عدلیہ سے کہ ہمیں انصاف ملے گا۔ خان صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہونی اور ہمارے مذاکرات کامیاب ہونے چاہیے، یہ ملک کے لیے بہتر ہے، جمہوریت کے لیے بہتر ہے۔ مینڈیٹ سے ہم ہٹے نہیں ہیں، وہی مینڈیٹ ہمارا ہے، لیکن ایک لمیٹڈ پرپس کے لیے ہم مذاکرات کریں اور دو مطالبات رکھیں، اور جہاں تک اسیران کی مطالبہ ہے اس میں خان صاحب کا شامل۔ ہلکے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی شورٹی کوئی نہیں دے رہا کیونکہ وہ باہر نکل کے تو انہوں نے تو آگ لگوا دینی ہے ملک۔ نہیں کبھی نہیں آیا۔ خان صاحب ملک کو بہتر کرنے کے لیے اور بہترین کرنے کے لیے، عدلیہ کو آزاد کرنے کے لیے جو ہے نا وہ جیل میں بیٹھے۔ 16 کو مذاکرات ہوں گے، ہم جائیں گے بھی اور ہم ان رائٹنگ مذاکرات میں اپنے مطالبات دیں گے بھی۔ توقع رکھیں گے کہ فرسٹ گو میں کچھ نہ کچھ پیش رفت ہو جائے گا کمیشن۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے سپریم کورٹ کی پارکنگ کا دورہ کیا۔ جسٹس شاہد بلال، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس نعیم اختر افغان بھی چیف جسٹس کے ہمراہ تھے۔ سپریم کورٹ بار کے صدر اور سیکرٹری بھی چیف جسٹس کے ہمراہ تھے۔ سپریم کورٹ میں سائلین کی انٹری سے متعلق بھی ماہرین سے تجاویز طلب کی گئیں۔ پارکنگ میں موجود کیفیٹیریا کو بھی اپ گریڈ کرنے اور عدالت میں انٹری کے لیے متبادل راستے پر بھی غور کیا گیا۔ مذاکرات بہت ضروری ہیں، بہت اچھا ہوا کہ فیصلہ نہیں سنایا گیا۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں جیل بانی کاٹ رہے ہیں، عدالتیں ہم بھگت رہے ہیں، ان پر حیران ہوں جو کہہ رہے ہیں بانی کو اندر رکھیں، سزائیں دیں۔ مذاکرات بہت ضروری ہیں، بہت اچھا ہوا کہ فیصلہ نہیں سنایا گیا۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں جیل بانی کاٹ رہے ہیں، عدالتیں ہم بھگت رہے ہیں، ان پر حیران ہوں جو کہہ رہے ہیں بانی کو اندر رکھیں، سزائیں دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد کے علاقے کرپا میں 10 کنال 16 مرلے زمین سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ حسین احمد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کیجیے حسین۔ جی دیکھیں، اسلام آباد کے علاقے کرپا میں 10 کنال 16 مرلے زمین سے متعلق کی کیس تھا، جس میں کیسوں کے التوا اور بر وقت فیصلے نہ ہونے پر جسٹس محسن اختر کیانی نے اہم ریمارکس دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ 1 گھنٹے میں نمٹائی جانے والی کیس میں ججز نے 10 سال لگا دیے۔ ججز تو یہاں پر نالائق ہیں، وکلا بھی تو نالائق نہ بنے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ ہم سے پہلے بھی بڑے بڑے جج گزرے ہیں، زیر التوا کیسز کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا، عوام کا کیا قصور ہے؟ ایک کیس میں 10 سال لگے، 150 پیشیاں ہوئیں، عدالت کا عوام کا وقت ضائع کیا گیا۔ عدالت میں موضع کرپا اسلام آباد سے متعلق یہ کیس تھا جو کہ زمین کے انتقال کی درستگی سے متعلق تھا۔ ایڈیشنل سیشن جج شبیر بٹی اور جج ہمایوں دلاور بھی اس کیس کو سن چکے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے زمین کے انتقال کے کیس کی درستگی سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ کر دیا ہے۔ جی شکریہ حسین۔ کراچی کے لیے ماہانہ ایڈجسٹمنٹ میں بجلی 4 روپے 98 پیسے فی یونٹ سستی ہونے کا امکان۔ نیپرا کل سماعت کرے گا کہ الیکٹرک نے نومبر 2024 کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کی درخواست نیپرا میں دائر کر رکھی ہے۔
मिनोअन कमी पर कि इलेक्ट्रिक सार्फिन को 7 अरब 17 करोड़ 90 लाख रुपए रिफंड करेगा। कि इलेक्ट्रिक ने सार्फिन को इजाफी वसूलियां वापस करने की दरख्वास्त की है। तेज रफ्तार कार फुटपाथ क्रॉस करके दूसरे ट्रैक पर गिर गई है। हादसे में 4 गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए नज़ीर। देखें, इशारा फैसल का इलाका जहाँ नर्सरी के करीब एक ट्रैफिक हादसा पेश आया जिसमें तेज रफ्तार गाड़ी फुटपाथ क्रॉस करके दूसरी सड़क पर गाड़ियों से जा टकराई, जिसके नतीजे में 3 से 4 गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा है और इसी दौरान कार चलाने वाला कम उम्र ड्राइवर गाड़ी से उतरकर भाग गया है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि हादसा इंतहाई तेज रफ्तारी और गफलत के बायस पेश आया और इसके नतीजे में 2 से 3 अफराद मामूली जख्मी भी हुए हैं और सड़क से गाड़ियों को हटाने के लिए लिफ्टर को तलब कर लिया गया था, जो पहुंच गया है। ट्रैफिक का अमला इस वक्त मौके पर मौजूद है और इस हवाले से मजीद कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जी ठीक, शुक्रिया नज़ीर। पेशावर के मनी एक्सचेंज से करोड़ों की चोरी में मुलव्वस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। बात करेंगे नवाब शेर हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए नवाब शेर। जी नवाब शेर। मुल्जिमान से 3 करोड़ 56 लाख 94 हजार मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई। पुलिस का कहना है दीगर कारिंदों की गिरफ्तारी और मजीद रिकवरी के लिए कोशिशें जारी हैं। वारदात 4 जनवरी को हुई थी। गिरफ्तार मुल्जिमान में से एक मनी एक्सचेंज ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड था। मुल्जिमान ने चाबियों के जरिए महारत से लॉक खोलकर पैसे चुराए थे। नौशहरा के इलाके तारो जबा में डाकुओं ने बैंक लूट लिया। 5 डाकू बैंक के लॉकर तोड़कर सोना और नकदी लूट कर फरार हो गए। नूर खालिक हमारे साथ मौजूद है। नूर खालिक, आगाह कीजिए। नौशहरा के करीब तारुजबा में वापा नेशनल बैंक है, जिसमें 5 डाकू जबरदस्ती बैंक में दाखिल हुए, चौकीदार को रस्सियों से बांध दिया। डाकुओं ने बैंक के लॉकर से तकरीबन 16 करोड़ रुपए के सोना और नकदी लूट लिया। पुलिस अफसरान और मुख्तलिफ इदारों के अहलकार मौके पर पहुंच कर तफ्तीश जारी है। पुलिस ने बैंक के चौकीदार को हिरासत में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। जी शुक्रिया आपका। डिस्कोस का डिटेक्शन बिलों के जरिए सार्फिन पर अरबों रुपए का इजाफी बोझ डालने का इंकशाफ। अलीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। अलीम, आगाह कीजिए। जी, बिजली कंपनियों ने 3 माह में 13,83,000 से ज्यादा सार्फिन को 35 अरब रुपए से ज्यादा के डिटेक्शन बिल भिजवाए हैं और नेपरा ने इस पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि डिटेक्शन बिलों से बिजली कंपनियों में करप्शन में इजाफा हुआ है। जो दस्तावेज मिली है उसकी तफसील के मुताबिक सैपको ने अप्रैल ta जून 2024 में 13 अरब 15 करोड़ 73 लाख रुपए से ज्यादा के बिल भिजवाए। एस्को ने सरसे में 4,92,000 सार्फिन को 7 अरब 60 करोड़ रुपए से ज्यादा के डिटेक्शन बिल भिजवाए, जबकि लेस्को ने सरसे में 3 अरब 73 करोड़ 65 लाख के डिटेक्शन बिल भिजवाए। अगर हम पेस्को की बात करें तो पेस्को ने 70,506 सार्फिन को 1 अरब 52 करोड़ रुपए से ज्यादा के बिल भिजवाए, जबकि फेस्को ने 36 करोड़ रुपए से ज्यादा के डिटेक्शन बिल भिजवाए। इस हवाले से नेपरा का ये कहना था, जो तफसीलात मिली है उसमें पता चला है कि बिजली सार्फिन ने जो डिटेक्शन बिल भिजवाए थे वो भी पूरे अदा नहीं किए, बल्कि 5 अरब 73 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा कराए गए। नेपरा का इस सूरत हाल पे बरहमी का इजहार करते हुए ये कहना था कि बिजली कंपनियों ने तस्हीह के बगैर ही अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए डिटेक्शन बिल भिजवा दिए और बिजली कंपनियों के इस इकदाम से जो बिजली सार्फिन है उन पर गैर मुनसिफाना इजाफी बोझ पड़ा, क्योंकि बिजली सार्फिन को जो ड्यू डेट थी उसकी किल्लत के बाद डिटेक्शन बिल जमा कराने पड़े। तो इस हवाले से ये दस्तावेज में ये बात सामने आई है कि बिजली कंपनियों ने 3 माह में 13 लाख सार्फिन को 35 अरब रुपए से ज्यादा के डिटेक्शन बिल भिजवा दिए। जी अलीम, आपका शुक्रिया। अमराज चश्म के मारूफ ब्रांड के इम्पोर्टेड दवा की स्मगलिंग का इंकशाफ। ड्रैप ने बात करेंगे। जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए जहांगीर। बिल्कुल, मल्टी नेशनल दवा साज कंपनी नोवार्टिस पाकिस्तान ने ड्रैप से रब्ता करके इस दवा की, जिसका नाम लुसेंथिस है, इसकी निशानदही करते हुए इसके दस्तयाब बैजेस से लाताल्लुकी का इजहार भी किया है और इस दवा के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की दरख्वास्त भी की गई है, जिस पर ड्रैप ने प्रोडक्ट रिकॉल अलर्ट जारी करते हुए इस लुसेंथिस इंजेक्शन को गैर कानूनी करार दिया है और इसका इस्तेमाल और फरोख्त जो है उसको ममनुआ करार देते हुए इसकी तस्वीर भी बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दी है। ड्रैप के मुताबिक स्मगल शुदा लुसेंथिस इंजेक्शन मुख्तलिफ शहरों में सप्लाई हुआ है। लुसेंथिस ढलती उम्र में लाक होने वाले अमराज चश्म की दवा है। ये न्यू वेस्क्यूलर और मैक्यूलर डिजेनरेशन के इलाज की दवा है। इसके साथ साथ
یہ ریٹینل وین انکلوژن کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جس سے انسانی آنکھ میں اضافی شریانیں بنتی ہیں اور پھر ان اضافی شریانوں میں خون کی بلاکیج ہوتی ہے۔ اس دوا کی اب ملک بھر میں مارکیٹ میں چونکہ سپلائی ہو چکی ہے، تو اس پر ڈرائب نے اب فیلڈ جو ریگولیٹری فورسز ہیں ان کو اس کے خلاف فوری طور پر کارروائی شروع کرنے کی ہدایات جاری کرتے ہوئے دستیاب بیجز کو ضبط کرنے کی بھی ہدایات کی ہے۔ جی شکریہ جہانگیر۔ کالعدم تنظیم فتنہ الخوارج کی پنجاب میں نوجوانوں کی آن لائن بھرتی مہم کا انکشاف ہوا ہے۔ سی ٹی ڈی رپورٹ کے مطابق فتنہ الخوارج کی سہولت کاری کے لیے بھرتی 6 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ یار محمد سے مزید جان لیتے ہیں، جی بتائیے۔ بالکل جی، سی ٹی ڈی کی جانب سے یہ کارروائی کی گئی ہے۔ کالعدم تنظیم فتنہ الخوارج کی پنجاب میں نوجوانوں کی جو آن لائن بھرتی مہم ہے اس کا انکشاف ہوا ہے، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے یہ کارروائی کرتے ہوئے نیٹ ورک بریک کر دیا ہے۔ حکام کے مطابق جو دہشت گرد تنظیم ہے اس نے گوجرانوالہ، لاہور، ساہیوال، بہاولپور، جہلم سمیت دیگر شہروں میں جو بھرتیاں کی تھیں، اور یہ بھی رپورٹ میں سامنے آیا ہے کہ پنجاب میں جو مقامی سہولت کاری ہے اس کے لیے یہ بھرتیاں کی گئی تھیں۔ اور سائبر پیٹرولنگ۔ کراچی انٹر بورڈ نے انٹر سال اول کے نتائج سے غیر مطمئن طلبہ کے لیے پرچوں کی اسکروٹنی فیس ختم کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایات پر چیئرمین اعلیٰ تعلیم بورڈ کراچی نے فیصلہ کیا۔ انٹر بورڈ کے سہولت مرکز پر طالبات کے لیے خصوصی کاؤنٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ ناظم امتحانات کو جانچ پڑتال 30 دن میں مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ طلبہ اسکروٹنی فارم انٹر بورڈ کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ انکوائری کے لیے سینئر اساتذہ پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی جا چکی ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا۔ حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔